یہ دنیا خوبصورت اور حسین نظاروں سے بھری پڑی ہے۔ انسانی آنکھ دنیا کا سارا حسن سمیٹ لینا چاہتی ہے۔ قدرت نے ہمیں اپنی بنائی ہوئی حسین نعمتوں کو دیکھنے کے لیے بینائی کا تحفہ دیا ہے۔ ہیلو فرینڈز، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل لائف ٹی وی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ نابینا ہونے کا تصور کسی بھی انسان کے لیے بہت خوفناک ہوتا ہے، مگر نارتھ کیرولائنا کی ایک بچی کے لیے ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ بچپن ہی سے نابینا ہونے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ عمر کے جس دور میں بچوں کو نئے کھلونوں اور خوبصورت کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، اس دور میں جول شوپنگ کو نابینا ہونے کا شوق تھا، مگر یہ کوئی نارمل اپروچ نہیں ہے۔ جول ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھی جسے باڈی انٹیگریٹی آئیڈینٹی ڈس آرڈر یا BIID بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا لوگ خواہش کرتے ہیں کہ وہ معذور ہو جائیں۔ جول اس بیماری کا شکار تھی۔ 6 سال کی عمر میں یہ خیال اسے بہت سکون دیتا تھا کہ وہ اندھی ہو جائے۔ وہ رات کو جب گھر کی تمام لائٹس آف ہوتی تھیں، اندھیرے میں گھوما کرتی تھی۔ 13-14 سال کی عمر میں اس نے نابیناؤں جیسا کالا چشمہ پہننا شروع کر دیا، اور جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس نے وائٹ کین، وہ چھڑی جو نابینا لوگوں کے لیے ہوتی ہے، استعمال کرنا شروع کر دی۔ وہ جب باہر نکلتی تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ اسے نابینا سمجھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر تک وہ بریل کے ذریعے پڑھنے کی ماہر ہو چکی تھی۔ بریل نابینا افراد کے لیے چھو کر پڑھنے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ جول نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کی ماں نے ایک دفعہ اسے بتایا تھا کہ سورج کی طرف دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تب سے وہ اس امید پر سورج کو گھنٹوں تکا کرتی کہ شاید سورج کی شعاعیں اس کی بینائی کو ختم کر دیں۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کو اندھا پن معذوری لگتا ہے، مگر اسے یہ ایک طرح کا احساس تفاخر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور اور آزاد محسوس کرتی ہے۔ 23 سال کی عمر میں جب اس کا جنون انتہا کو پہنچ گیا تو اس نے انٹرنیٹ پر کسی ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جو آپریشن کے ذریعے اس کی بینائی ختم کر دے۔ جول نے بتایا کہ اسے اندازہ تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب شکاگو کے ایک سائیکالوجسٹ نے اس کام کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ جول اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر شکاگو کے لیے روانہ ہو گئی۔ سائیکالوجسٹ نے جول کو 2 ہفتوں تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھنے کا مشورہ دیا، اور پھر تیسرے ہفتے اس نے جول کو بتایا کہ وہ پروسیجر کے لیے تیار ہے۔ جول کا کہنا تھا کہ وہ اتنی زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ اس نے آخری دفعہ آئینے میں اپنا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا ماسک آنکھوں پر سے اتارا اور آفس کے کاؤچ پر لیٹ گئی۔ سائیکالوجسٹ نے اسے بتایا کہ یہ عمل تھوڑا تکلیف دہ ہوگا، مگر جول اس وقت ہر احساس سے عاری ہو چکی تھی۔ سائیکالوجسٹ نے پہلے اس کی آنکھوں کو سن کرنے کے لیے کسی دوا کے 2 قطرے اس کی آنکھوں میں ڈالے۔ پھر اس نے صفائی کے لیے استعمال ہونے والا کیمیکل اس کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ جول نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ وہ تکلیف انتہائی شدید تھی، وہ تڑپنے لگی اور درد سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ جول اور سائیکالوجسٹ نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ وہ کیمیکل ڈالنے کے تقریباً 30 منٹ بعد ہاسپٹل جائیں گے تاکہ جول کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو۔ ہاسپٹل پہنچنے پر جول نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی بینائی بحال کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ جول نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگلے دن وہ بہت خوش تھی، مگر جب اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ بہت غم اور غصے کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ سامنے رکھے ٹی وی کے اسکرین کو دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بتایا کہ بینائی کو مکمل ختم ہونے میں تقریباً 6 ماہ لگے۔ جول نے اپنی فیملی کو بتایا کہ یہ ایک حادثہ تھا، مگر جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو جول کی والدہ اور اس کی بہن نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی، مگر اس کا منگیتر مائک، جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے لڑکپن میں ہی نابینا ہو گیا تھا، اس نے جول کو بہت سپورٹ کیا۔
جول کہتی ہے کہ اسے اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہے۔ اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ وہ بچپن سے اس کی پریکٹس کرتی رہی ہے۔ ایک چیز جو وہ کبھی کبھی بہت مس کرتی ہے وہ اس کے والد کا چہرہ ہے۔ اس نے کبھی اس سائیکالوجسٹ کا نام نہیں بتایا جس نے نابینا ہونے میں اس کی مدد کی۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس شخص کے لیے مشکلات کھڑی کرے جس نے اس کا خواب پورا کرنے میں اس کی مدد کی۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کریزی ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ وہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ وہ اپنا کیس دنیا کے سامنے اس لیے لے کر آئی تاکہ لوگ اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکیں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ دوسرے لوگ اس بیماری کا شکار ہوں، اسی لیے وہ کھل کر اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ قرۃ العین کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔